بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، قاتل الذین، لڑو تم ان لوگوں سے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لائے، باللہ، اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی آخرت کے دن پر، ولا یحرمون، اور نہیں حرام قرار دیتے اس چیز کو، ما حرم اللہ ورسولہ، جو حرام قرار دی اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولا یدینون، اور نہیں یہ لوگ قبول کرتے، دین الحق، دین حق کو، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، کہ جن کو دی گئی کتاب، اور نہ ہی یہ لوگ قبول کرتے دین حق کو، وہ لوگ کہ جن کو دی گئی کتاب، حتی یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ جزیہ ادا کریں، عن ید، اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون، اور وہ ذلیل ہو کر ادا کریں، ذلیل ہو کر رہیں۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین نرے نجس ہیں، ناپاک ہیں، اور 7 سمندروں میں بھی یہ نہا لیں تو یہ پاک نہیں ہو سکتے۔ ان کو پاکیزہ بنانے کے لیے ایک ہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، اور وہ طریقہ ہے کہ یہ دل سے، صدق دل سے اس بات کا زبان سے اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صدق کے دل سے اقرار قبول کر لے اور زبان سے اس کا اظہار کر دے، تو یہ ہر طرح کی گندگیوں سے پاک ہو جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ان لوگوں سے کہ جو ایمان نہیں لائے قتال کا حکم دیا ہے، اور یہاں پر بنیادی طور پر جو ہے جن سے لڑنے کا حکم دیا گیا وہ یہود و نصارہ اور مشرکین ہیں، یہود و نصارہ اور مشرکین ہیں۔ یہ دنیا کے اندر سب سے بدبخت قومیں ہیں مذہب کے اعتبار سے، کہ یہ لوگ جہاں بھی کوئی فتنہ برپا ہوگا، جہاں بھی کوئی فساد برپا ہوگا، جہاں بھی کوئی نہ کوئی جھگڑا لڑائی پیدا ہوگی، جو بڑی لڑائیاں ہیں ملکوں کے اعتبار سے، شہروں کے اعتبار سے، فساد کے اعتبار سے، ان میں
کہیں نہ کہیں کڑی ان یہودیوں کی ملے گی۔ تو یہودی ہمیشہ سازشی لوگ رہے ہیں، یہ کبھی کسی کے نہیں بنے۔ تو اللہ نے ان سے لڑنے کا حکم دیا، یہودیوں سے، نصرانیوں سے، اور اس کے بعد جو ہے مشرکین سے، کہ ان سے اللہ کے دشمن ہیں۔ یہودی بھی، نصرانی بھی اور مشرکین بھی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ اور پھر دوسرے مقام پر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ البتہ پاؤ گے تم ضرور بضرور ان لوگوں کو، مسلمانوں کے سخت مخالف، سخت دشمن۔ انسانوں میں سب سے زیادہ شدت دشمنی کے اعتبار سے جو رکھتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اس آیت میں ہوا۔ کیا ہوا؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، کہ ایمان والوں کے مقابلے میں یہود و نصارہ ان سب سے زیادہ ایمان والوں کے مخالف ہیں، سخت مخالف ہیں اور سخت دشمن ہیں۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ سے دوستیاں نہ رکھو، ان سے ایسی دوستی نہ رکھو کہ جس سے تم اپنے دین کے راز، اپنے مذہب، اپنے ملک کے راز ان کے سامنے افشاں کرتے پھرو، جس سے مسلمانوں کو یا وطن اسلامی سرزمین کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو۔ تو ایسے راز ان لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کر بیٹھو، اس لیے ان سے دوستی اتنی نہ لگاؤ کہ دوستی کے چکر میں وہ تمہارے لیے میٹھے بنے رہیں اور تم اپنے سارے راز ان کے سامنے ظاہر کر دو۔ وہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے۔ ہاں تعلقات کی بنا پر کہ تجارتی تعلقات ہیں، مقصد کے تحت صرف اتنا تعلق ان سے رکھا جا سکتا ہے، لیکن دوستی ایسی دوستی کہ جس سے تمہارے اسلام پر زد پڑے، تمہارے دین پر زد پڑے، تمہارے جو ہے ملک پر زد پڑے، تو اور گہرے اندر کے راز ان کے سامنے ظاہر کر بیٹھو۔ اتنی گہری دوستی سے یہود و نصارہ سے بچ کر رہو، دور رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان سے قتال کا حکم دیا کہ لڑو تم ان لوگوں سے جو نہیں ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور نہیں حرام قرار دیتے اس چیز کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا۔ تو حرام کردہ اشیاء کو یہ حرام نہیں سمجھتے، حلال کردہ اشیاء کو یہ حلال نہیں سمجھتے، بس جو من میں آتا ہے یہ لوگ کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے یہی دشمنان اسلام، یہ یہودی، یہ نصرانی جزیرۃ العرب میں تبوک کے مقام پر اور جگہ جگہ یہ آ کر بیٹھ چکے ہیں، اور اعتماد میں ہر سعودیہ عرب کی حکومت کو لیا ہوا ہے، خرچ بھی سعودیہ عرب کی حکومت کر رہی ہے۔ اور آج کل تو ایک بہت بڑا وہاں پر ایک شہر بنا ہے جس میں کھلی بے حیائی ہے، جہاں پر ننگی عورتیں اور ناچ گانے یہ سب کچھ کیے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے تو نکالنے کا حکم دیا، اور آج کی حکومتیں ان کو اپنے ملک کے اندر اپنی زمینیں دے کر ان کو بٹھا رہی ہے۔ تیل پر ان کا جو ہے تیل وہ نکالتے ہیں جزیرۃ العرب میں، اور معدنیات وہ نکالتے ہیں۔ تو بہت سارے معاملات میں سعودی حکومت کو اپنے اعتماد میں لے کر انہوں نے اپنی فوجوں کو وہاں پر ٹھہرایا ہوا ہے، اپنے لوگوں کو وہاں پر ٹھہرایا ہوا ہے۔ یہ انتہائی نقصان دہ ہے کہ اللہ کے نبی نے تو جزیرۃ العرب سے نکالنے کا حکم دیا، حرم شریف سے ہی نہیں، جزیرۃ العرب کی جہاں جہاں دھرتی ہے، زمین کا ٹکڑا ہے، وہاں تک یہ داخل نہ ہو سکے، نہ یہودی نہ نصرانی۔ اب اگر ان کو داخل کیا جا رہا ہے اپنے دنیاوی مفاد کے خاطر،
دنیاوی مفاد کے چکر میں، تو یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، نبی کے حکم کے خلاف ہے۔ لہٰذا سعودی حکومت کو بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جہاں جہاں دنیا کے کونے کونے میں مسلمان آباد ہیں، مسلمانوں کی جو ہے اسلامی حکومت ہے، وہاں وہاں سے ان لوگوں کو نکال دیا جائے، اور ان کو اس بات کا یقین رکھ لیا جائے کہ یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، یہ اسلام کے اعتبار سے دشمن ہے، مذہب کے اعتبار سے دشمن ہے، قرآن کے اعتبار سے دشمن ہے۔ نہ یہ قبول کرتے ہیں قرآن کو، نہ یہ قبول کرتے ہیں حدیث کو، نہ قبول کرتے ہیں نبی کو، نہ قبول کرتے ہیں اللہ کو۔ تو انہوں نے یہ دشمنی کی آگ میں سلک رہے ہیں، بھڑک رہے ہیں، اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ اگر ان کے اندر طاقت ہو تو اسلام کا نام و نشان مٹا ڈالے، لیکن یہ ایسا کر نہیں سکتے کیونکہ اللہ کی مدد و نصرت مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ لہذا مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ یہ اپنے ایمان میں پختہ ہوں، اپنے اعمال میں پختہ ہوں، اپنے کردار میں پختہ ہوں، اپنے گفتار میں پختہ ہوں، چند ٹکوں کے خاطر اپنے ایمان کو نہ بیچ ڈالیں، اپنے اعمال کو نہ بیچ ڈالے، اپنی آخرت کی فکر کرے، جینا مرنا اللہ کے لیے رکھے، یہ دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر اپنی آخرت کو نہ بھلا بیٹھے، اس سے نہ محروم ہو جائے۔ لہٰذا اپنے آپ کو پوری طرح اپنے آپ میں نکھار پیدا کرے، اسلام کا حسن پیدا کرے، اپنے وجود پر، اپنے ظاہر پر، اپنے باطن پر۔ پھر میرا اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، نہ ہی یہ لوگ دین حق کو قبول کرتے۔ کون قبول کرتے؟ من الذین اوتوا الکتاب، جن کو دی گئی کتاب۔ کتاب کس کو ملی ہے؟ یہودیوں کو۔ کتاب کس کو ملی ہے؟ نصرانیوں کو۔ تو کتاب سے مراد اہل کتاب ہے، اور اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ۔ عام طور پر جہاں پر کتاب کا لفظ آتا ہے یہود و نصارہ اس سے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ دین حق کو قبول نہیں کرتے، اور کون نہیں کرتے؟ جو ان کو کتاب دی گئی۔ لہٰذا ان سے اگر یہ ٹھہرنا چاہیں اسلامی حکومت میں تو پھر یہ کیا کریں گے؟ یہ جزیہ دیں گے، حتیٰ یعطوا الجزیۃ، یہ حتیٰ یعطوا الجزیۃ کہ یہ جزیہ ادا کر رہ سکتے ہیں، ٹیکس ادا کر رہ سکتے ہیں، یہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ان کے جوان جزیہ ادا کریں گے۔ ہاں، جوانوں میں اگر کوئی اسلامی حکومت میں فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے تو اس سے جزیہ ادا نہیں لیا جائے گا، جزیہ نہیں لیا جائے گا، اور ان کے بوڑھوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، عورتوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، بچوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، جوانوں سے جزیہ لیا جائے گا۔ تو یہ ٹیکس لیا جائے گا، کیونکہ فوج کے مصارف کے لیے اور ملک کی دفاع کے لیے ان سے جزیہ وصول کیا جائے گا سالانہ کے اعتبار سے، جو حکومت مقرر کر دے۔ تو فرمایا وَهُمْ صَاغِرُونَ، یہ ذلیل ہونے والی قوم ہے۔ اللہ نے ان پر، یہود و نصارہ پر، قیامت تک کے لیے ذلت مسلط کر دی ہے، اور یہ ہر زمانے میں ذلیل ہی ہو کر رہیں گے، اور اپنے ناپاک منصوبوں میں جو اسلام کے خلاف یہ بناتے ہیں، اس مسلمانوں کے خلاف بناتے ہیں، ہمیشہ ذلیل رہیں گے، کیونکہ اللہ کی مدد و نصرت ہمیشہ ہر زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ رہی ہے، ایمان والوں کے ساتھ رہی ہے، چاہے وہ تعداد کے اعتبار سے کمی کیوں نہیں رہی ہو۔ آپ نے دیکھا نہیں، پیچھے غزوات کا ذکر ہوا، آپ نے لڑائیوں کا ذکر سنا، تو ان سورۃ الانفال میں بھی سنا، تو یہ جگہ جگہ جو ذکر ہوا تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ کی مدد و نصرت اتری ہے اسلام مسلمانوں کے لیے، مجاہدین اسلام کے لیے، کہ بے سر و زمانے کے عالم ہیں، تھوڑی تھوڑی قلیل سی ان کے پاس تعداد ہے، اور تربیت یافتہ نہیں ہے، اور تربیت یافتہ جنگجوؤں سے لڑک کے لوگوں سے کی لڑائیاں ہوئی ہیں، اور وہ مسلمان غالب بن کر واپس لوٹے ہیں۔ کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہے، رہی ہے، رہے گی۔ لہٰذا مسلمان کو چاہیے، مومن کو چاہیے وہ اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھے۔ اللہ کے بڑے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں، اگر شمار کرنا چاہیں تو شمار نہ کرنا چاہیں، قدم قدم پر اللہ کے احسانات ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کریں۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ایمان کی ہے،
اور ایمان کے بعد اعمال کی ہے، اور اعمال کے بعد انسان کی جسم کے سے لے کر اس کے گھر تک، گھر سے لے کر تجارت کاروبار تک اللہ نے اس کے لیے نعمتوں کی برسات کی ہوئی ہے۔ لہٰذا اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرے، اللہ سے محبت کرے، آخرت کی فکر کرے، یہ ایک مومن کی شان ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اور اسلام کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔